تو میں اب آگے کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے حفظ حدیث، اب تک آپ لوگوں کیا ہے حفظ سورہ سنے تھے ماشاءاللہ، سورہ حفظ کا ایسو سنے تھے. اب حفظ حدیث سنانے کے لیے جو مطلب حدیثوں کو جو یاد کرتے ہیں وہ سنانے کے لیے پروین بیگم کو میں بلانا چاہتا ہوں، وہ آئے آپ کے سامنے حفظ حدیث سنائیں. عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، دکھنے 90 دکھتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے. بہت غور سے گزارش کرتا ہوں کہ غور سے سماعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے ہوئے کاموں اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کو یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں. حدیث نمبر 1 ایمانیات پر الدین ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ ترجمہ جنت کی کنجی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 3 معاملات پر من غش فلیس منا ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4 معاشرات پر السلام قبل الکلام ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر علیکم بالصدق ترجمہ ہمیشہ سچ بات کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت بہترین. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا خیر عطا فرمائے. شروع میں تو بچی ہمیں بہت کمزور محسوس ہوتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بچی چپکے سے ویسٹ ہے با کئی کو آ رہی کی کیا نہیں کی بولے جیسا محسوس ہوتا تھا. لیکن بہت ہی جستجو کے ساتھ آئی، خواہش کے ساتھ آئی. کبھی کہیں یاد نہیں کرے ماں بول غصہ کرے تو بھی مطلب ذرا بھی ٹینشن نہیں لیے، جیسا پھر بھی آئی کری. آج ہوتے لوگوں کے سامنے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کر کے گئی. اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے. اللہ ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی سنے ہم حدیث اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جو باہر ٹھہرے ہوئے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر آئیں. بچہ اتنے جستجو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں. بلا اگر کیا تو عذر ہے تو جا سکتے ہیں، طہارت وارت جانا ہے تو وہ بات نہیں، تو کیا بھی کنڈیشن نہیں کر سکتا ہوں تعلق میں. اگر خالی ہے تو تھوڑا سا سنیں. آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے آپ کے سامنے سنا رہے ہیں. محلے کا ہر بچہ اپنا بچہ ہے. کیا بھائی بات صحیح ہے؟ نہیں کسی ہمارے بچے نہیں یا تو ان کے بچے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ سب بچے ہمارے ہیں. بلکہ کہیں بھی کیوں نہ ہو سب بچے ہمارے ہی ہوتے ہیں. تو بہت ماشاءاللہ سنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جزا خیر عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہماری ایک بھتیجی ہے، بہت ہی جب سے خواہش کر رہی ہے تو اس کے خواہش کو رد کرنا مناسب نہیں لگ رہا، تو میں اسے جو ہے بہت ہی پیار سے اسے دعوت دینا چاہتا ہوں. فوزیہ کو میں بلانا چاہتا ہوں، وہ آئے اپنے انداز میں جو بھی شوق سے سنانا چاہتی ہے وہ سنانے کی کوشش کرے، اور ہم تمام سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی پینے کی دعا سخا ربو شرابا طہورا. دیکھو پانی پینے کی سنتیں ہمارے شیزہ سنا کے گئے اور پانی پینے کی دعا فوزیہ سنا کے گئے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. بہترین قرآن کا ایک لفظ بھی بولنا کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے زبانوں سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے اللہ کا کلام، اللہ کی آیتیں نکل سکتی ہے تو ہمیں کوشش کرنے پر کیا نہیں ہوگا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی جستجو ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی آگے بڑھے، ہمیں بھی ترقی کریں. تو بہرحال اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے. اس کے بعد میں اللہ کے ناموں کو، اللہ کے صفاتی نام ہے، بہت بہترین نام ہے. ہم اللہ سنے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے نامات سنے ہیں، اور بعض نام ہم سنے بھی ہیں اور پکارتے بھی ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے نام ہے. کیا میری بات صحیح ہے؟ بات صحیح ہے. بعض مرتبہ کیا ہے، ہمیں غفار، یہ غفار بول کے بلاتے رہتے ہیں. معلوم کچھ نہیں غفار کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. اے خدیر،
اے خدیر بول کے بلاتے. خدیر کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ معاف فرمائے، بعض تو لوگ وہ ہیں، بعض کی مائیں وہ ہیں، جس کی اماں تو وہ ہے جو اپنے بچوں کو اللہ کا نام رکھتی ہے اور کبھی کبھار العجیب و غریب الفاظ زبان سے نکالتی ہے. مر جا، وہ ہو جا، یہ ہو جا، بدتمیز ہے، وہ ہے، نعوذ باللہ. تو ہمیں اللہ کے نام کیا کیا ہے انہیں پہچاننا ضروری ہے. جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا کہ اللہ کے نام کیا ہے، تب تک ہمیں ایسے ہی جہالت کی زندگی گزاریں گے. اللہ کا نام رکھیں گے، اس لیے بولتے ہیں اللہ کا نام رکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے عبد لگانا. کیا لگانا بھائی؟ اللہ ہے، اللہ نام رکھ سکتے، خالی اللہ نہیں رکھنا، عبداللہ رکھنا. رحمان اتاج نہیں، عبد الرحمان رکھنا. رحیم اتاج نہیں، عبد الرحیم رکھنا. قوی اتاج نہیں، عبد القوی. سمیع اتاج نہیں، عبد السمیع. یہ جتنے بھی نامہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، حمید ہے، حمید حمید. نعوذ باللہ ایسا نہیں بولنا چاہیے، اے عام حمید جام حمید، ایسا نہیں بولنا چاہیے. حمید اللہ کا نام ہے. عبد الحمید بول کے بلانا، عبد الحفیظ بول کے بلانا. اس طریقے سے اللہ کے نام کیا کیا ہے وہ ہمیں پہچاننا ضروری ہے، تاکہ ہمیں بلانے میں آسانی ہو اور اللہ کی نگاہ میں بھی ہمارا بڑا مقام ہو. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم معاملے میں کسی کو کچھ بھی ایسی بلاتے رہیں اور اللہ کا نام لے کے بلائے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے. تو اب اللہ کے ناموں کو سنانے کے لیے، حفیظ کے ناموں کو سنانے کے لیے میں عبد الحفیظ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام ہے، حفیظ کے نام سنا کر جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العزیز الجبار العلیم الحافظ. السلام. ماشاء اللہ. یہ تھے عبد الحفیظ جو اللہ کے نام ہے آپ کے سامنے سنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہترین مستقبل میں بہترین ایک اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا بنائے. اللہ ہم تمام کا عارف باللہ بنائے. عارف باللہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی قدرت کو پہچاننے والا، اللہ کے بنائے ہوئے مخلوقات پہ غور و فکر کرنے والا. جب اللہ کو جب پہچانتا ہے، جب اللہ کے ناموں کو بھی جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے جو بندہ اللہ کے ناموں کو زبانی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرتا ہے فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو. جب بھی ہم دعا کرتے ہیں معلوم کر لینا چاہیے کہ اللہ کا نام کیا ہے. اے حمید میرے پریشانیوں کو دور کر دے، اے رحمان میرے پریشانیوں کو دور کر دے، اے غفار اے ستار ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، ہمارے یہ کام نہیں ہو رہا ہے، کام ہونے کی توفیق دے، کام کر دے اپنے خزانہ غیب سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے اچھے نامہ لے کے پکار سکتے ہیں. دعائیں دیکھو کیسا قبول ہوتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا. تو ماشاءاللہ یہ تھے عبد الحفیظ آپ کے سامنے سنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اللہ کے نام یاد کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد وضو کی سنتیں سنانے کے لیے، جیسے کہ ماشاءاللہ ہم تمام وضو کرتے ہیں، اب وہ سنت طریقے پہ کریں گے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. سنت طریقے پہ کریں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اب سنت طریقے کیا کیا ہے اس کے، وہ سنانے کے لیے میں فیاض کو دعوت دیتا ہوں، آئے آپ کے سامنے وضو کی سنتیں سنائیں. اور جو بھی جس طالب علم کو بھی میں بلا رہا ہوں وہ اچھے انداز میں سلام کرنا، جاتے وقت بھی اچھے انداز میں سلام کر کے جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرت، میں اپنے سامنے
वजू के सुन्नतें सुनाना चाहता हूँ। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 बार दोनों हाथ घटा तक धोना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 6 नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 पहले 3 बार दोनों हाथ घटा तक धोना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 3 बार कुली करना, नंबर 6 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 7 अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आए यहाँ पर बुलाने पर आए, आपके सामने हिम्मत से ठहरे, अल्लाह इन्हें जज़ा खैर। आना आके भी गए तो कोई बात नहीं, ये कोई मामूली बात है। इतने जने बैठे हुए, कैसे कैसे देखो, यहाँ सरदार बैठे हुए, हाँ मास्टर साहब बैठे हुए हैं, वहाँ सदर साहब बैठे हुए, शेरों बैठे जैसे बैठे। अब शेरों के सामने आके इतना ठहरना भी बड़ी हिम्मत की बात है। अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए। अब नए नए चेहरे आगे ठहरे, सलाम कर रहे हिम्मत के साथ, पहली बार है, आइंदा इंशाल्लाह फिर पूरा जुर्अत के साथ करेंगे। तो दुआ फरमाइए कि अल्लाह इन्हें बेहतरीन आगे के लिए कबूल फरमा ले।